أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ 2 دن سے تجربہ کر رہے ہیں، آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. بارش کی وجہ سے سارا شہر پریشان ہے. بعض علاقے تو سکندرآباد اور ہلمند گیری وغیرہ کے ملٹری کے حوالے کر دیے گئے ہیں انتظامات کے لیے. بہرحال آج ہماری حاضری بھی ذرا متاثر ہے. آپ ذرا حضرات سامنے تشریف لائیں تو مناسب، اس وجہ سے کہ مقرر صاحبین کو ذرا سامنے کرسیاں رہے تو مخاطبت میں ذرا جو بھی آئیں ذرا سامنے بٹھا لیجیے. حضرات، آج کے مقرر صاحب آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. آج کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں تاریخ اسلام کی 749ویں نشست ہے. یعنی اگلے سال یہ جو ہے اگلے ہفتے یہ جو ہے 750ویں ہو جائے گی. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہر سال 450ویں نشستیں ہوتی ہیں. 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں. چنانچہ اب یہ 749 نشستوں کے معنی اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی قدیم یہ نشستیں ہیں. حضرات، اس کی بھی بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ نشستیں بہت ہی کامیابی سے چل رہی ہیں. اور دوسری نشستوں میں اقبال شناسی بھی ہے جو سب سے قدیم ہے، 20 سال قریب ہو رہی. اور پھر تاریخ اسلام بھی ہے، شرعی انفارمیشن سروس بھی ہے. بہرحال مسلیوں کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری کوششوں کی کامیابی ہوئی. یہی نہیں بلکہ شاید کو محرم کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پرانے شہر میں بھی مکہ مسجد میں ایسے محافل کا انتظام کیا جائے. مکہ مسجد میں ایک لائبریری ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو بلڈنگ ہے. وہ بلڈنگ میں اکبر علی خان صاحب 40 سال پہلے لائبریری قائم کیے تھے. اور اس میں بڑے بڑے نامور لوگوں کے، علماء کے، پروفیسرز کے خطابات بھی ہوئے، بیرون ملک کے بھی لوگ. لیکن وہ کچھ دنوں سے لائبریری کا استعمال کم ہو گیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لائبریری کے ہر لائبریری کا استعمال کم ہو گیا ہے آج کل. اور وہ اس طرح سے کم ہے کہ ٹی وی اس کی جگہ لے لیا ہے. کھیل کود تماشوں میں زیادہ بچے مصروف ہیں. اور دینی تعلیم پہلے جو سرکاری سطح پہ ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، یا تعلیم دینیات کے نام سے ہوتی تھی اور غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات کے نام سے ہوتی تھی. وہ غائب ہے. اور ایسے میں ہمارے پاس اولیاء طلباء، والدین طلباء کے، وہ بھی توجہ نہیں کرتے کہ بچوں کو بے راہی سے روکے. چنانچہ آپ روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قتل، خون، غارت گری، چوری، ڈاکہ، زنا، ایسے تمام کیسوں میں ملوث جو ہے ہماری قوم و ملت ہی کے لوگ نظر آتے ہیں. تو بہرحال ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ وہاں پر اگر پرانے شہر میں کھولا جائے یا سلسلہ جاری کیا جائے تو ادھر سے آنے والوں کو جو دقت ہے وہ دقت دور ہو جائے گی. دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ ٹریفک، دقت یہ ہے کہ بارش، دقت یہ ہے کہ کرفیو. کبھی کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے
ان لوگوں کو آنے میں، مقررین کو بھی آنے میں دقت ہوتی ہے، مصلیوں کو بھی آنے میں دقت ہوتی ہے، سامع ہمارے محفلوں کے ان کو بھی دقت ہوتی ہے، لہٰذا وہاں سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے مکہ مسجد کے ادھر کے رہنے والوں کو، ایک محرم میں پہلا لیکچر شاید ہوگا، منعقد ہوگا، کوشش ہے ایک محرم کو جو ہے شہادت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ عنوان سے ہمارے معزز علماء مخاطب کریں گے۔ میں آج کے اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محفل 24 سپٹمبر 2016 بروز ہفتہ بعد عصر مطابق 21 ذی الحجہ 1437 ہجری بعنوان حضرت سیدنا ابراہیم و فلسفہ قربانی مقرر ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہمارے جانے پہچانے اور نامور پروفیسر سید جہانگیر صاحب اس محفل کو، اس نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ پروفیسر سید جہانگیر صاحب کا میں زیادہ کیا تعارف کر رہا ہوں، صرف اتنا ہی عرض کرنا کافی ہے کہ ان کے تحریرات، ان کے مضامین، کارنامے یہ اخباروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں بپابندی مخاطب کرتے ہیں۔ شاید ان کے ہمارے پاس 50 سے زیادہ لیکچر ہو چکے ہیں۔ میں انہیں دعوت دوں گا خطاب کی، اور اس سے پہلے آپ کو ایک اور عنوان کے تعلق سے دعوت شرکت دوں گا کہ پیر کے دن جناب اقبال احمد انجینئر صاحب، جو آپ کے بھی جانے پہچانے، وہ بھی جانے پہچانے مقرر ہیں ہمارے ہاں کے، شریعت انفارمیشن سروس کی 642ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور بڑا ہی اہم عنوان ہے مذاہب میں انسانیت کی بنیادیں۔ یہ آج کے پس منظر میں بہت اہم ہے، مذاہب میں انسانیت کی بنیادیں۔ وہ آپ ضرور شرکت کیجئے پیر کے دن اسی جگہ۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ نماز کا وقت کچھ بڑھا دیا گیا ہے، گھٹا دیا گیا ہے، اور اب 4:50 کو محفلیں ہو رہی، جماعت ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے جانے پہچانے مقرری جو شاید 150 سے زائد خطابات کیے ہیں یہاں پہ، اقبال اور ثقافت اسلامی، اس عنوان سے جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب چہارشنبے کے دن مخاطب کر رہے ہیں۔ ضرور تشریف لائیں، وہ بھی بعد عصر کے۔ میں ہمارے آج کے فاضل مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین الذي أرسل الأنبياء والرسل لهداية البشرية وختم هذه السلسلة الذهبية على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أوجد نخبة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والذي قال عنهم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محافل مسجد عالیہ کے روح رواں ہمارے بزرگ رہنما علی جناب الحاج غلام یزدانی صاحب مدد اللہ ایڈوکیٹ اور ان کے رفقائے کار، بزرگوں اور دوستوں، قبل اس کے کہ احقر آپ کے سامنے آج کی اس غیر معمولی نشست کے موضوع سے متعلق اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، اس سے قبل محترم علی جناب یزدانی صاحب کی گفتگو سے مجھے دو غیر معمولی نکات حاصل ہوئے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ دین اسلام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ نے جو عنوان ملاحظہ فرمایا فلسفہ قربان، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو غیر معمولی طور پر سنانا نہیں ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ممکن ہوں بعض نوجوانوں کے لیے نہیں ہوں، لیکن فلسفہ قربانی میں جو فلسفہ کا لفظ ہے انشاءاللہ اس کی لفظی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم اردو میں تو فلسفہ، عربی میں بھی فلسفہ اور انگریزی میں اس کو فلسفی کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی اس لفظ کے معنی کیا ہیں، اس سے مجھ کو اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ فلسفہ کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو باتیں عرض کی کہ ہمارے محترم رہنما نے جو باتیں کہیں کہ 2 دن سے تعطیلات کا سلسلہ ہے، چھٹیوں کا ماحول ہے، ممکن ہو ہمارے بزرگ اس خیال شریف سے فرمایا کہ ممکن تعداد اور شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، لیکن دیکھیے دیکھتے دیکھتے آپ جو ہے نا، میں تنہا ہی تھا لیکن قافلہ بنتا گیا، سامنے آپ کے پاس موجود ہو گئی۔ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس میں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ کو کچھ بتلانا نہیں، لیکن اس کا بھی آج کے اس موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور ہدایت فرمائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَنِسَاءً، کہ اے خلیل اللہ، اے ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر تو فرما چکی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے صرف ملائکہ نہ رہے، صرف جنات نہ رہیں، بلکہ انسان رہیں۔ انسان اب اس کے حج اور طواف کے لیے آئیں اور عمرے کے لیے آئیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ اذان دیجیے، اذان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اردو زبان میں اگر صاف سمجھنا ہے تو بلانا، انگریزی میں ہم اس کو آسانی سے کہتے ہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ کال اپان فار، یعنی کسی کے لیے بلانا. اور اذان کا ایک اصطلاحی یعنی ٹرمنالوجی ہو گئی کہ اذان کا مطلب نماز کے لیے بلانا. تو اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت ملاحظہ فرمائیے. یہ باتیں میں اس لیے تاکیداً اور قدم بقدم اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مجھ کو اور ہر مسلمان کو اسی بات کا احساس کرنا ہے اور احساس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں یقینی طور پر لانا ہے. اور لانے کا مقصد صرف جیسا ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ چلیے بجائے وہاں یہاں بیٹھنے کے کچھ اچھی باتیں سننے میں آ جائے گی، چلیے علی جناب غلام یزدانی صاحب کی سجائی ہوئی محافل مجلس عالیہ مسجد عالیہ جائیے، کچھ اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی، بجائے وہاں یہاں بیٹھ کے اوقات کا گزارا. یہ مقصد بھی اور یہ خیال بھی ہمارے اپنے ذہنوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے سامنے میں دوسرے قدم پہ رکھوں گا. تو جہاں تک پہنچانے کی بات ہے، جیسے کہ مجھے 2 نقاط ملے جو عرض کیا میں ہمارے بزرگ قائد کی، تو پہلی مثال یہ ہے، پہلی نقطہ یہ ہے کہ آپ کا کام پہنچانا لانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف آواز لگانا ہے، اذان دینا ہے. آپ کو کوئی حسرت کرنے کی، کوئی لوگوں کے جمع ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کامیابی اور آپ کے صالحیت اور صلاحیت کی یہی دلیل ہے کہ آپ نے بروقت آواز لگائی اور اذان دے دی، ختم. اب اس کے بعد لانا، آنے کی توفیق دینا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ کام صرف اور صرف آپ کے خالق اور اللہ رب العزت کے ذمے ہے. اب وہ کس کو لانا ہے، کس کو توفیق دینا ہے، وہ اس کی ذات. یہ بات مجھ کو اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لے جانا چاہیے. یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لوگ نہیں آتے ہیں. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں. اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اذن فی الناس، خلاص آپ اذان دے دیجئے، ختم. توفیق دینا یہ آپ کا، یہ کام ہمارا. اور کس کو کس وقت پہنچانا ہے، کس کو کب لانا ہے، وہ خالق کی ذمہ داری. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات بزرگ نے فرمایا، ایک تو یہ تھی، اور دوسری بات کہ یہ مجالس آپ کے لیے قائم کی جاتی ہیں، اس سے جو ہے نا اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اگر میں آپ کے سامنے ابھی واقعات رکھنے جا رہا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے حقیقی واقعات، کوئی فیبلس اور جو ہے نا سننے سنانے کی بناوٹی فیبریکیٹڈ کہانیاں نہیں ہیں تاکہ لوگوں کو رجوع کیا جائے، نہیں. اسلام حقیقت کا نام ہے، اسلام واقعیت ریالٹی کا نام ہے. تو یہ جو بات ہماری جو دین کی دوری ہے، دین سے دوری، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. آج ہر والد اچھی طرح، ہر باپ اچھی طرح سمجھ گیا. آپ کو نمونتاً اور مشاہدتاً اور استشہاداً، یعنی فار ایگزامپل اگر عرض کرنا چاہوں تو آپ کے سامنے امریکن سوسائٹی کی مثالیں رکھوں. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے امریکہ یا برطانیہ کو جانے والے ہمارے حیدرآبادی لوگ تھے.
اور جو لفظ ہمارے پاس تھا ولایت کا، اب تو ہم کسی کی زبان سے سننے کو بھی نہیں ملتا۔ ابھی ہمارے اپنے بچپن میں ہم سنا کرتے جب نوجوان تھے، کہاں ہیں مطلب فلاں ولایت میں رہتے ہیں۔ آج تو ولایت کا بھی تصور ختم ہو گیا۔ کیوں؟ حیدرآباد اب اس وقت جیسا کاسمو سٹی ہے بولتے تھے، بالکل ہی کاسمو ہو گیا، اس حد تک کاسمو ہو گیا کہ اب حیدرآباد یہ تھی، اب تصور ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو عرض کرنی تھی جو بات، کہ یہ جو علم کے لیے جو لوگوں کی توجہ کم ہونا اور اس کی طرف عدم توجہ کی جو شکار ہیں، عرض کرتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو احساس ہو اور ہم اپنے کو، ہم جیسے عمروں کو، ہم لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہو کہ کس طرح سے ہمارے بزرگان دین، خاص طور پر صحابہ کرام کی نسل نے اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور اسلام کے علم کی کس حد تک نہ صرف آبیاری کی بلکہ عملی طور پر مجھ کو اور آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ علم اسلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے میں جو کچھ بھی آپ وقت لگائیں اس کا جو ہے نا نتیجہ کیا ہوگا سوائے جنت، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک صحابہ کی مثالیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی مدینہ منورہ سے مصر تک سفر کر کے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ کوئی کاروبار کے لیے نہیں، کسی سے ملاقات کے لیے نہیں، کسی سے جو ہے نا کوئی اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں، بلکہ وہاں تشریف لے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف سماعت فرمائی تھی، لیکن اس حدیث شریف کے ایک لفظ میں کہیں تردد، شک و شبہ رہ گیا تھا کہ یہی لفظ ہے یا وہی لفظ ہے، کون سا لفظ ہے، آپ کو یقین کی کیفیت حاصل نہیں تھی۔ تو آپ نے صرف حدیث شریف کو لینے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس حدیث شریف کے ایک لفظ کو یقین میں بدلنے کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر فرمایا، اور مصر کا سفر فرمانے کے بعد وہاں کے ان صحابی جو ان کے ساتھی تھے جن کے بارے میں ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ سرکار سے حدیث شریف سماعت فرمائے، ان کے پاس اس حدیث شریف کے متعلق یقین کا علم ہے، وہاں پہنچے اور اس حدیث شریف کے بارے میں دریافت فرمایا کیا یہی لفظ ہے، اور تو آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہاں بس وہی لفظ ہے، اس شک کو دور کرنے کے بعد آپ ایک لمحہ توقف کیے بغیر دوبارہ آپ مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ کچھ سمجھنے کی کوشش فرمایا آپ نے، دین اسلام کا علم کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ مدینہ منورہ سے مصر جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ افریقن کنٹری ہے، گو کہ ایشین میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج کل تک جو ہے نا وہاں سے حاجی پانی کے جہاز سے آیا کرتے تھے، اگر آپ جو نا خشکی کے راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو مدینہ منورہ سے تبوک سے پھر جو ہے نا فلسطین سے پھر شام سے آپ کو پھر مصر میں داخل ہونا ہوگا۔ اتنا طویل سفیر راستہ۔ بالکل اسی طرح کے ایک موضوع دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کا ہے، انہوں نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر فرمایا، بالکل یہی نوعیت کا واقعہ۔ اور آپ کو میں صداقت اور سچائی کے بارے میں عرض کروں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے جو اسلام کے علوم کو، تعلیمات کو نہیں عرض کر رہا ہوں، تعلیمات الگ چیز ہیں، علوم الگ چیز ہیں۔ اگر علوم کی کیفیت آپ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو تفسیر روح المعانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو، کسی عالم کو قرآن مجید کے ایک حرف کے مطلب لفظ نہیں عرض کر رہا ہوں،
لفظ الگ چیز ہے، حرف الگ چیز ہے. لفظ جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں، حرف جس کو ہم آرٹیکل پارٹیکل کہتے ہیں. اگر قرآن مجید کے ایک حرف کے اس کو 1000 معنی بھی معلوم ہو تب بھی ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا. کیا ہے آپ یہ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اسلام کے علوم کو؟ تعلیمات کو نہیں، اسلام کے علوم کا کیا مطلب ہے آپ جاننے کی کوشش فرما رہے ہیں. اور صحابہ کرام نے ہم کو ایک مزاج دیا کہ اس علوم کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے. فرمایا گا جب آدمی اپنے گھر سے علم اسلامی کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور جنت کی راہیں اس کے لیے ہموار کی جاتی ہیں تا وقت کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر دوبارہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے. طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جنت کی طرف اس کے راستے آسان ہوتے ہیں. یہ ہے علوم اسلام. تو اس سے جو ہے نا یہ 2 نکات مجھے بزرگ قائد نے ہمیں عطا کیے تو میں یہ ہمارے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہا، جس سے میں احساس دلانا چاہا میں اپنے نوجوانوں کو کہ بزرگوں کو کہ علم اسلامی کے حاصل کرنے میں کیا محنت اور جستجو مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے، اور علوم اسلامی کا نام کیا ہے. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اب تیسری بات میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا لفظ فلسفہ، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کوشش انشاءاللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم کو حاصل ہوں اس موضوع کے. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ممکن ہو مقرر صاحب میں اپنا شخصی تجربہ عرض کرتا ہوں، بہت کچھ دیکھ کر دکھا کر وہ چیزیں میں یہ بولوں گا وہ بولوں گا، یہ بس کی بات نہیں. یہ صرف اللہ رب العزت کی بات ہے کہ آپ کیا بولنے والے ہیں، آپ سے کیا بلوایا جانے والا. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت کچھ میرے اور آپ کے کام کی اور فائدے کی باتیں، دین و آخرت کی بھلائی کی باتیں معلوم. دین و آخرت اور دنیا کی اس لیے بھی بولنا ضروری ہے کہ اسلام میں دنیا دین سے الگ نہیں ہے. یہ بات بھی مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب رہی لفظ فلسفہ. فلسفہ 2 حصوں کا مرکب ہے. مرکب کا مطلب کمبینیشن. ہر لفظ کی تحقیق کرنا پڑتا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ آج اردو ہمارے زندگیوں سے اور ہمارے معاشرے سے بالکل دور ہو چکی. اردو کا مطلب یہ ہوتا تھا کل 30 سال پہلے تک، جب تک آدمی کو صحیح طور پر عربی نہ آئے اور فارسی نہ آئے وہ صحیح اردو نہ بول سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا. جب تک فارسی اور عربی 2 زبانوں کی اس میں مہارت یا اس کو اچھی خاصی صلاحیت نہ پیدا ہو، اردو صحیح اردو یا آپ کے محاورتاً اردو یا اصطلاحی فصیح اردو بولنے کا تصور ہی نہیں ہوا کرتا. اگر آج کے زمانے میں اگر ہم فصیح اردو بولنے لگے تو ہمارے نوجوانوں کو پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اگر کچھ سمجھ میں بھی آنے لگے تو ہر دوسرے تیسرے لفظ کے بعد ان کو ڈکشنری ریفر کرنا پڑے گا. یہ بات ہے. اور ہمارے 50-70 سال پہلے کی اردو کو آپ دیکھیے کیسی باتیں ہوا کرتی تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری گفتگو کا جز ہی بنائیے اس کو. گفتگو کا مطلب، تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ کے بارے میں ایک واقعہ سنا دیں میں چل دوں. احساس کی ضرورت ہے. اب اگر ہم پروفیسر بنائے گئے ہیں تو مجھے عرض کرتا ہوں میں آپ کو، علم کی کوئی انتہا کا تصور ہی نہیں. میں بھی عرض کیا اگر ایک حرف کے 1000 معنی معلوم ہو تب بھی آپ کو کچھ معلوم نہیں ہو. تو علم کی حقیقت کیا ہے مجھ کو معلوم ہے. اور حضرت امام بوصری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے علم کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کرام کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے کہ سمندر میں اگر چڑیا منہ ڈالے اور تو پانی اگر ایک کتنا پیے گی. اگر چڑیا سمندر میں اگر اپنا منہ ڈال کر چونچ ڈال کر اگر پانی پیے گی تو کتنا پیے گی اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں. تو ایسا ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم انبیاء کرام کے علم کے مقابلے میں بالکل ایسا ہی ہے. انبیاء کرام کا علم
پرندوں کے یا چڑیا کے علم کی طرح، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فرمایا کہ آپ علم کے کسی انتہا کو پہنچ لیجئے۔ آج کمپیوٹر کی سائنس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک بزرگ ہیں، گو کہ میں اپنی گفتگو سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں لیکن کام کی باتیں ہیں، آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو ہزاروں کتابوں میں مل جائے گا، لیکن یہ بات ممکن و آسانی سے نہ ملے گی آپ کو۔ ایک امام نووی رحمہ اللہ ہیں، جن کی عمر صرف 40 سال ہوئی۔ یہ جو حکمت جو ہوتی ہے نا، علم ہوتی ہے، کیسے عطا ہوتی ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں پروفیسر ہو گئی، وہ ہو گئے تو بہت بڑا ان کے پاس علم ہے۔ علم ہے اللہ کا نور، اور اللہ کا نور کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ کا نور اسی کو دیا جاتا ہے جو اللہ کی خشیت اور خوف کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی حضرت وکی سے فرمایا، جس کو شعر میں انہوں نے قلم بند فرمایا، کیونکہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ بڑے شاعر تھے، آپ نے فرمایا کہ شکوت الی وسیع من سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں اپنے استاد گرامی شیخ سے حضرت وکی سے میں جو ہے نا اپنے سوئے حافظہ یعنی کمزور حافظے کی شکایت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا گناہوں کو اور معاصی کو ترک کر دو، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے نا، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، لأن العلم نور من الہ، اللہ کا جو علم ہے اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگار کو اور نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس سے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت امام نووی علیہ الرحمہ 40 سال کی عمر میں بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اتنی کتابیں تحریر فرمائی کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کی عمر بھی حاصل ہو جائے اور چاروں پہر وہ ان کی کتابوں کے مطالعے میں لگا دے، تب بھی ان کی کتابوں کے مطالعے سے وہ فارغ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ میں دراصل میں جو جاننا چاہتا ہوں، میں جو بات میں کوشش کر رہا ہوں، وہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کتابوں سے تو علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حکمت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور حکمت کس کو ملی ہے؟ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حکمت، پھر اس کے بعد تزکیہ کا، جیسا کہ آج کے ہمارے ماحولیات میں تزکیہ قلب کا مطلب دل کی پاکی، جس کو ہم تصوف کے نام سے وغیرہ جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے سنت بیان فرمائی، سنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی احادیث شریفہ کو سنت کا نام دیا۔ تو یہ تمام چیزیں آج ضرورت مجھ کو اور آپ کو یہ ہے کہ ہم اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ فلسفے کا جو لفظ ہے، میں اپنی بات سے بہت دور ہٹ رہا ہوں، وقت بہت تنگ ہوتا ہے یہاں۔ تو فلسفہ کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، ایک ہے فل ہے، ایک صفا ہے۔ مختصراً انداز میں اس کی تعریف، اس کا معنی آپ کو بتلا دوں۔ لو ٹو وزڈم، اگر عربی میں اس کا ترجمہ فرمائیں، حب الحکمہ۔ حب الحکمہ کیا مطلب؟ حب الحکمہ، حکمت کے ساتھ محبت، لو ٹو وزڈم، اس کا نام فلسفہ ہے۔ اب فلسفہ کے آپ کیا معنی لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، وہ مختلف باتیں ہیں۔ آپ جو ہے نا حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو بڑے جو ہے نا آپ فلاسفر کہہ سکتے ہیں، بقرات ہیں، سقراط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے کیا کیا آپ جانتے نہیں، اگر اب ان کی تفصیلات میں جائیں۔ یہ لوگ معاشرے کو سب کچھ دیا، معاشرے سے کچھ نہیں لیا۔ جب انسان معاشرے کو سب کچھ دیتا ہے اور معاشرے سے کسی بات کی تمنا نہیں ہوتی، تو اس کو من اللہ حکمت عطا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ
ہزاروں لاکھوں صفحات پڑھ لیں آپ، جو نا صفحات میں کیا لکھا ہے اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ بتلایا، انہوں نے اس کی توجیہ یہ فرمائی، اس کی وضاحت ایسے فرمائی، لیکن حکمت نہیں لا سکتے. حکمت کیا ہے میں آپ کو جاننا چاہوں، بتلانا چاہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں حکمت کیا ہے. ایک مثالاً میں برنارڈ شاہ کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں. برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر ساری دنیا کے مسائل کو، کب کہہ رہے ہیں؟ 1000 سال 1300 سال کے بعد. برنارڈ شاہ کو کیا معلوم سرکار کیا تھا، لیکن تحریرات میں آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ انسان کی جو ہے نا یہ جسٹ ہے، اس کا نٹشل، جو اس کا اپنا جو ہے نا مطالعہ کا جو خلاصہ ہے، کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے مسائل، پرابلم، مشکلات کو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی جائیں تو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسائل کو چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے حل فرما دیں گے. یہ ہے حکمت، یہ ہے فلسفہ. اب آپ فرمائیں گے یہ ہمارے درمیان کہاں کیوں نہیں ہوتا، یہ ہم میں یہ کیفیت کیوں نہیں صلاحیت ہوتی. اتنے بڑے بڑے آپ جیسے لوگوں کا ایک تصور ہے، اتنے پروفیسران ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے جو نا زندگیاں اپنے وقت میں لگا دی، ان کے پاس سے ایسی باتیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں، ان کے پاس سے یہ صلاحیتیں کیوں برآمد نہیں ہو رہی ہیں، کیوں ایسے اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت الجھ کر رہ گئی ہے، کیوں اتنی ساری جو نا سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، پوری دنیا میں اس وقت لاکھوں علماء کرام ہیں، لیکن کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھ رہے ہیں. اس کو بھی میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. وہ کیوں کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مطلب ہے کہ آپ کے جو والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے جو ہے نا بڑے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ آقا کے وصف بیان فرماتے ہوئے، صفت بیان فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں، عربی کا شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کلمے میں لا کا مطلب نہیں، نو، اگر کلمے میں لا نہیں ہوتا تو آپ کی زندگی مبارکہ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں کا لفظ ادا نہیں ہوتا. آج انسانیت کے علم برداروں کے لیے سامنے ایک بڑا سوال آقا نے قیامت تک کے لیے رکھ چھوڑ دیا کہ سارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. کیا فرمایا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کلمے میں لا نہیں ہوتا، یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، آسانی سے نہیں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں. کلمے میں اگر لا نہیں ہوتا تو آپ کے زبان مبارک سے کبھی لا کا لفظ ادا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو نہیں کے ذریعے جواب نہیں دیا. جو کوئی سائل بن کر، کسی بھی انداز کا سائل بن کر کچھ بھی مانگنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، وہ اپنے اپنے سوال کا جواب لے کر جاتا، مثبت انداز میں جواب لے کر جاتا، چاہے مادی انداز میں ہو، چاہے اخلاقی انداز میں ہو، چاہے روحانی انداز میں ہو، چاہے عقیدے سے متعلق کچھ بھی ہو. ہے آج مجھ میں آپ میں یہ کیفیت ہے؟ آپ کی اور میرے جیب میں اگر 1000 روپے فاضل ہو، ایکسس ہو، آپ کو سال بھر تک اس کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آ کر سوال کرے تو ہے آپ کی اور میری ہمت، اتنی صلاحیت، اتنی گٹس ہیں کہ آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں. کہاں سے حکمت آئے گی بھائی؟ کہاں سے آپ کو اللہ رب العزت کی جو ہے نا عطا حاصل ہوگا؟ اگر آج بھی میں اور آپ کسی بزرگان دین اور اولیاء کرام کی مداخیں ثناخوانی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی حقیقت ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اپنے لیے نہیں جیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کے لیے جیا کرتے تھے. آج بھی اگر ہمارے زعماء اور قائدین جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں،
میں قائد نہیں کہتا، آج کے لیڈرز قائد نہیں سائق ہیں. قائد کا مطلب سامنے سے آگے کی طرف لے جانے والا، اور سائق کا مطلب عربی میں، دونوں بھی عربی لفظ ہیں. سائق کا مطلب پیچھے سے سامنے کی طرف ڈھکیلنے والا. عربی میں جو ہے نا سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں. قائد کا مطلب لیڈر ہوتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ ہوتی تھی سب سے پہلے آپ سامنے ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام آپ کے جو ہے نا پیچھے پناہ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں فلسفہ قرآنی کا، فلسفہ قربانی اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ. بزرگوں اور دوستو، کون سا ایسا انسان ہے جس کی عمر جو ہے نا نوخیز ہے، نوخیزی کے عالم میں اپنے رب کو پہچاننے کی جستجو. آج ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا القابات سے نوازے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں جو ہے نا صالحیت، صلاحیت یا پھر جو ہے نا خیر کا جو ہے نا تصور نہیں آتا. ایک نوخیز نوجوان ہے جس کے اطراف میں، نہ صرف اطراف میں بس کہ خود گھر میں بت پرستی کا جو ہے نا اکھاڑا ہے، اور خود بت گھر میں جن کے بنتے ہیں، جن کے گھر میں خود بت بنتے ہیں اور بت بیچے جاتے ہیں، جب بت کی پرستش ہوتی ہے. ایسے گھر میں ایک نوجوان ہے 13, 14, 15 سال کا، نکل پڑا ہے کہ یہ بت جن کو بنایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا شخص واحد تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے ذات گرامی کے ساتھ کان ابراہیم امتاً واحدہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب آپ کا اشارہ فرماتے ہوئے آپ ایک پوری امت تھے، ایک نیشن تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، صرف اردو کتابوں سے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کو اندازہ علم کیا ہے؟ آج جو نا آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی حیات مبارکہ میں تابعی ہیں. 150 ہجری میں وفات ہوئی، 80 ہجری میں جو ہے نا دنیا میں تشریف لائے. 60,000 فرضی فقہی مسئلے ایجاد فرما کر اس کے حلول، اس کے جو ہے نا اس کے فیصلے اور اس کے جو ہے نا اس کے فیصلے ترتیب دیے. ہمارے جو ہے نا حضرت ایڈوکیٹ ہیں، قانون داں ہیں، آپ کے لیے میں فرما رہا ہوں 60,000 مسئلے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے علم کی روشنی میں بتوفیق من اللہ ترتیب دیے اور اس کے حل اور حلول پیش کیے. ایک امتی ہے، اور وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں امتاً واحدہ فرمایا اللہ رب العزت؟ کیسے ماحول میں کہ تنہا شخص ہیں، پوری جو ہے نا پورا شہر، پوری بستی جو ہے نا صرف اور صرف بت پرستی میں جو ہے نا ملوث ہے. کہاں آپ کی پیدائش ہوئی؟ آپ جانتے ہیں شہر بابل میں، جو آج کل عراق میں ہے. بابل میں جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. 2 فرشتوں کو، ہاروت و ماروت. اگر دلچسپی آپ کو ہے تو میں عرض کروں کہ یہ انسان مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ہے کون. ارے جس انسان کی جگہ فرشتے نہیں لے سکے، اللہ رب العزت نے اپنے اس 2 پیر والے انسان کو اپنا خلیفہ اس روئے زمین پر بنایا. خلیفوں کو یہ محسوس کروایا کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے نا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ زمین میں بھیج رہا ہوں، یہ یہاں پر جا کر خون فساد اور خون ریزیاں کرے گا اور جو ہے نا صرف شرنگیزی کرتے رہے گا. تم نے تو یہ کہا تھا جاؤ میں تم کو جو ہے نا انسان بنا کر بھیجتا ہوں، پھر تم کیا کرو گے؟ ہاروت و ماروت کا قصہ پڑھ لیجیے، آپ کو محسوس ہو جائے گا. جب محسوس ہو جائے گا تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری 1 گنا 2 گنا نہیں 1000 گنا بڑھ جائے گی. علم نہ ہو کر نافرمانی کرنا
کسی حد تک اس کو قابل معافی ہے، لیکن عالم بننے کے بعد غلطی کرنا، نافرمانی کرنا، اس کی اگر آپ مثال اور اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہود کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے، جیوز جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کس طرح سے اللہ رب العزت نے کیا کیا دنیا کی نعمتیں بلکہ آسمانوں کی جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمایا، لیکن صرف اور صرف ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو جو ہے نا خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، کیا کیا بنا دیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں معلومات سے پہلے کچھ اور حالت ہو سکتی ہے، معلومات کے بعد آپ قابل معافی نہیں بن سکتے۔ تو بھائیو، بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے جہاں پر یہ واقعات ہوئے، تفصیل سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ممکن ہو آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا کہ یہ کیا واقعہ ہے تو کیا ہوا۔ آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ نے جو ہے نا بتوں کو جو ہے نا سارے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی سے مار کر اس کلہاڑی کو سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو ہے تم جو ہے نا جس کی تم پرستش کرتے ہو تم اس سے پوچھو، جو سب سے بڑا بت بیٹھا ہوا ہے تم اس سے پوچھو۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے یہ چیز؟ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا احسان ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں یا نہ سمجھے پڑھیں، اللہ رب العزت تب بھی آپ کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 نیکیوں پر اکتفا نہیں، اگر میری اور آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہے تو وہ ایک نیکی کا درجہ اور جو نا اجر و ثواب 700 نیکیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا کیا مجھ کو اور آپ کو عطا ہے، بلکہ آقا نے یہاں تک ہم کو جو نا رحمت دے دی کہ اگر جس آدمی کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آ جاتا، رک رک کر اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی تلاوت سے اور خوش ہوتا ہے اور زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کہاں ہیں ہم؟ فلسفہ قربانی کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سمجھیے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، میرے باپ دادا مسلمان، ان سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کروڑوں آج دنیا میں مسلمان ہیں۔ عام مسلمانوں سے ہٹ کر علماء کرام، اولیاء اعظام، پھر ان سے اوپر چلتے ہوئے صحابہ کرام، ان سے پہلے تابعین، صحابہ کرام کی زندگیاں ہماری 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 1,20,000 صحابہ کرام کی زندگیاں، ان سے کئی گنا زیادہ تابعین کی زندگیاں، ان سے علاوہ علماء کرام، اولیاء اعظام کی زندگیاں جانتے ہیں، سب موجود ہیں، لیکن کہاں ہے میری اور آپ کی زندگی؟ فلسفہ قربانی سمجھنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فلسفہ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ فلسفہ قربانی کا مطلب ممکن ہو ہم میں سے کئی کچھ یہاں آئے ہوں گے کہ ممکن ہو بھائی کسی سے مجھے یہاں کام ہے میں آ گیا ہوں، کسی کو سننے سنانے سے کوئی مطلب نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے بزرگان دین نے ایک حدیث شریف کے لیے کیا وقت نکالا اور کتنی مسافت اور کتنا فاصلہ طے فرمایا، اور اس کے بعد آپ اور ہم یہ کہتے پھرتے ہیں اور تھکتے نہیں کہ بھئی آج مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان مرے جا رہے ہیں، مسلمان پٹے جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ اس روئے زمین پر رہیں؟ فرمائیے آپ مجھ سے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو آقا کی زندگی سے نہیں کمپیئر کرنے کے لیے نہیں کہتا، بل جبکہ آقا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی کا اگر کوئی بہترین نمونہ بن سکتا ہے تو وہ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے صحابہ کرام کی زندگیوں کے جو ہے نا نمونے کے مطابق نہیں مانگتا، گو کہ وہ صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کتنے صحابہ کرام آقا سے فرمایا آپ کی عبادت، آپ کی جو ہے نا زہد، آپ کے تقوی کو دیکھ کر کہا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی فرماتے ہیں بس اب میں رات بھر بس عبادت ہی کرتا رہوں گا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بس اب میں ہمیشہ کے لیے روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ جب آقا کے سامنے جب بات پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟
کون تمہیں کوئی حیثیت ہی نہیں کسی کی صحابہ کرام کے آقا کے سامنے. تو آپ نے پھر یہ دلائی کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور جو ہے نا اللہ سے رجوع بھی ہوتا ہوں. تو پھر انہوں نے جو ہے نا ایسے صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی مطالبہ مسلمانوں سے نہیں ہو رہا. تابعین کی زندگی میں لے جائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی حیات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک یہودی کہتا، مسلمان نہیں، یہ ایک یہودی کہتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہوا. وصال کا مطلب جانتے ہیں؟ وصال کا مطلب نوجوان سے پوچھے کیا بول رہے ہیں آپ، کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں کیا آپ میرے بارے میں؟ وصال کا مطلب ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ہم جب موت مرے تو ہم جو ہے نا پریشان ہوتے، لیکن جو موت کی حقیقت جانتا ہے وہ جو ہے نا خوشی خوشی اس دنیا سے جاتا ہے. کیوں کہ موت کے بارے میں یہ تعریف آئی ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، یعنی بندہ حبیب اور اللہ رب العزت حبیب، جس کو محب چاہنے والا. کہاں ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں وہ یہودی کہتا ہے وصال کے بعد کہ میں 40 سال سے یہاں پر ایک ستون دیکھا کرتا تھا، آج نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہے؟ 40 سال سے میں جو ہے نا ایک ستون کو دیکھا کرتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز باجماعت ادا فرمائے. جس کا یہودی کا یہ تصور ہے کہ 40 سال سے ایک ستون، روزانہ ایک قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے. کیا ہے یہ زندگی؟ مسلمانوں آج چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہیں. فلسفہ قربانی سمجھنا چاہتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے آپ نے میں ابھی کہا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی مزاج ہم پیش کر سکتے ہیں؟ آج جو ہے نا آج ہندوستان جیسے ماحول میں میں اور آپ رہتے ہیں. بت پرستی کا اگر سب سے بڑی اگر اس وقت ہے تو ہندوستان ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہنے سے میں نہیں تھکتا کہ ساری دنیا میں اگر اسلام کے لیے سب سے بہترین زرخیز زمین، دا موسٹ فرٹائل لینڈ اگر پوری دنیا میں اسلام کے لیے کہیں ہے تو وہ صرف ہندوستان کا ہے. ہندوستان سے بہترین اسلام کے لیے کوئی جو ہے نا سرزمین نہیں ہو سکتی. آج اگر مسلمان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے مکمل شروع سے آخر تک ذمہ دار میں اور آپ ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیے. یہ تاریخ اسلام کے نام سے جو ہم واقعات سنا اس کا تاریخ اسلام نہیں. انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائے، آقا کی حیات مبارکہ مطالعہ فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائے، اسلام کی جڑوں کا مطالعہ فرمائیے، اور اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ اسلام میں ہم کو کیا ملتا. آج میں عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ آج مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کا واحد علاج ان کے اسلام سے ناواقفیت ہے، تاریخ اسلام سے ناواقفیت ہے، اپنے بزرگان کی زندگیوں سے ناواقفیت ہے. آج یہودی اگر ہمارے سروں پر مسلط ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی میں ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہودی بچہ 12 سال کی عمر تک صرف اور صرف یہودی مذہب کے بارے میں سیکھتا ہے. جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے تو تب جا کر اس کی اسکولنگ، ماڈرن اسکولنگ شروع ہوتی ہے. آج میرا بچہ ابھی زبان کھولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ دیگر مذاہب کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اور بعد میں والدین پریشان، میرا بچہ نافرمان ہو گیا، میرا بچہ بدزبانی کر رہا ہے، میرے بچہ اخلاق سے دور ہے، میرے بچے کی وجہ سے میرے گھر کی زندگی اجیرن ہو گئی. اس کے ذمہ دار میں اور آپ.
بھائیو بزرگو اور دوستو، فلسفہ قربانی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، اسلم، کیا مطلب ہے اسلم آپ جانتے ہیں؟ میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ آج مجھ کو اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام پر اگر عمل نہیں ہوگا تو کیوں میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں علماء کرام کو، اداروں کو، جو اسلام کے نام پر خدمت کا جو ہے نا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اسلام سے واقف ہو، اور کیا کیا چیزیں ہیں آپ اور ہم نے جانا۔ اسلام کے علم سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلم مطلب اگر انگریزی میں آپ جاننا چاہیں، بی سرنڈر، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسلم۔ یہ اسلام جو سمجھتے ہیں آپ، کیا ہے اسلام؟ اسلام کا مطلب یہ ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو سونپ دینا، یہ ورب فنائٹ ہے، ٹو سرنڈر اسلام، سونپ دینا اسلام۔ اور اسی سے لفظ نکلا ہے سلام، اسی سے لفظ بنا ہے سلام، جس کے معنی ہے پیس۔ جب اسلام پہ امر نہیں ہوگا، اسلام کی تابعداری نہیں ہوگی، تو سلام کہاں سے حاصل ہوگا؟ پیس کہاں سے آپ کو حاصل ہوگی؟ سیکیورٹی کہاں آپ کو میسر ہوگی؟ بھائیو بزرگو اور دوستو، آج کے علماء، آج کے فلاسفر، آج کے ریفارمر ایسے ہیں، بیماری کہاں ہے، علاج کچھ اور کر رہے ہیں۔ بیماری کہیں اور ہے، بیماری کچھ اور ہے، علاج کچھ اور ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی کوئی کہیں اور آپ کو تعلیم مل سکتی ہے؟ آقا نے اسلام کی تعریف بیان فرما دی، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ کہاں آج علماء، کہاں آج ادارے اس حدیث شریف کی وضاحت کہاں کر؟ بڑے بڑے بینر سے، بڑے بڑے محافل، بڑے بڑے جو ہے نا جلوس، کانفرنس سے سب کچھ ہو رہی ہیں۔ بنیاد کو چھوڑ کر آپ جو ہے نا سطحی انداز پہ کام کرنے چلے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو حقیقت سے معلوم نہیں ہے، حقیقت کا علم ہی نہیں ہے آپ کو۔ اسلام کیا ہے اس کو آپ کا علم نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو برنارڈ شاہ کو کیا ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے ساری فضل اور ساری حکمت آقا کے پر چھوڑنے کے بعد امت کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ نعوذ باللہ۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کیوں ہوتا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے اس جگہ پر جہاں پر آپ جو نا ساریہ جو نا اپنی فوج کے ساتھ جو نا غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ جنگ فرما رہے ہیں۔ کون سا ایسا جو ہے نا کمیونیکیشن سسٹم تھا محترم؟ کون سا کمیونیکیشن سسٹم تھا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بھی انکار غیب ہو یا انکار ایسی جو جتنے بھی میں عرض کرتا ہوں نا، مجھے معاف فرمائیے، آج کل جتنے جو ہے نا مسلمانوں میں انتشار کی تقاریر کرنے والے ہیں، سب کے سب مجھے معاف فرمائیے، ممکن میں عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن عربی زبان کا یہ صدقہ ہے کہ صرف اور صرف یہ کم علمی اور گہرے علم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ایسی ایسی باتیں سناتا تو یہ کیا ہے اسلام کیا ہے سمجھ۔ یہ ٹھیک ہے عام آدمی کو، بھائی سرکار نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک صحابی تشریف لائے دیہات سے، ان کو بدوی کہا جاتا، کیا اسلام ہے سرکار؟ تو فرمایا کہ تم اللہ ایک ہونے کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور آخری نبی ہونے کی گواہی دو، 5 وقت نماز پڑھو، روزہ رکھو رمضان شریف میں، اور اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو، اور اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو حج کو جا کر ختم ہو۔ تو وہ صحابی نے بھی فرمایا کہ ہاں میں اس سے میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، چلے گئے۔ پھر آقا نے صحابہ کرام کو اشارہ دے کر فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھ لو،
یہ عام انسان کا اسلام ہے۔ اب اس اسلام کو آپ کیا بتلائیں گے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جو 1 مہینے کے فاصلے سے آپ فرما رہے یا ساریہ اے جبل اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہو۔ کیا ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیا ہے آپ نے؟ فلسفہ قربانی سمجھنے کی کوشش کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں آپ نے سارے بت پرستوں کے خلاف ہو کر فرمایا کہ یہ بت میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ میں جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ پورے دنیا میں اگر آج سب سے زرخیز زمین اسلام کے لیے اگر ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین۔ کیا آج آپ بھی نہیں دیکھتے ہمارے مسجدوں میں کہ کتنے ہندو بھائی اور بہن فجر اور جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد اپنے شیرخوار بچوں کو لا کر آپ سے دم کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ کہ آج کے اتنے گئے گزرے ماحول میں بھی مسلمانوں پر ان کا اعتماد گیا ہے؟ اعتماد باقی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم مسلمان کہاں ہیں؟ آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں، میں جس علاقے تارناکے میں رہتا ہوں مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں کی ایک مسجد میں اگر کوئی پاردن خاتون کوئی غلطی کرے، غلط کام کرے تو وہ وہاں کے ان کے مرد اس عورت کو پانی نہلا کر اور مسجد پہ ناک گھساتے ہیں۔ کیا ہے یہ چیز؟ اپنی مندر کو نہیں لے جاتے، اپنے بت کے سامنے نہیں جھکاتے، مسجد کے دروازے کی دہلیز پر ناک گھسانے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیا آپ نے کبھی اس کو؟ کیا ہے آپ کا مذہب؟ آپ کے مذہب پر دوسروں کا اعتماد ہے اور میرا اور آپ کا اعتماد کہاں چلا؟ حضرت ابراہیم کے واقعات تو بہت سنتے اور سناتے ہیں، بڑے والہانہ انداز میں، بڑے ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے سنتے سناتے نہیں تھکتے، لیکن کوئی ابراہیم علیہ السلام کا کردار اپنانے کے لیے آج کے ماحول میں تیار ہے؟ 100% نہیں عرض کرتا، 50% نہیں مانگتا، 10% نہیں مانگتا، 1% نہیں مانگتا، 1% کا 100% مانگتا ہوں کہ ہے ہماری زندگیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خوان اسلم، اپنے آپ کو سپرد کر کے ارشاد ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسلمت وجہی للہ رب العالمین، میں اپنے آپ کو اس ذات کے آگے سپرد کر دیا، اسلمت وجہی للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم اور آپ تو ہر نماز میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا اثر کچھ عملی نمونہ میری اور آپ کی زندگی میں کہیں نظر آتا ہے؟ مؤذن صاحب اگر اذان دیں، ارے بھائی بیٹھو بعد میں پڑھ لیں گے۔ احادیث شریفہ میں ہے، بزرگان دین کا عمل ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر، اذان کا مطلب ہی یہ ہے حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے، تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ۔ آپ نافرمانی کا مرتکب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسلم کے جو ہے نا عملی کچھ نمونہ پیش کر رہے ہیں آپ، اور نہیں پیش کر رہے ہیں، کس کی خلاف ورزی فرما رہے ہیں؟ اس خالق رب ذوالجلال کی جس کا یہ قدرت ہے، کن فیکون، ہو جا تو سب کا سب ہو جاتا ہے۔ ہو جا اور ہو جانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں 24 گھنٹے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہو جائے، میرے پاس آرام دہ سواری ہو جائے، میرے بال بچوں کی زندگیاں سرخ روئے والی ہو جائیں، میں بہترین معزز و محترم مکرم ہو کر اس معاشرے میں جیوں۔ لیکن کیا حاصل ہوتا ہے؟ 70 سال کو پہنچ جاتے ہیں، 80 سال کو پہنچ جاتے ہیں، جو ہے نا جس کے لیے تگودو ہو رہی ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہاں ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کن ہو جا، فرما رہا ہے کہ تو میرے تابع ہو جا، میں سب کچھ تیرا کر دوں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرے لیے ہو گیا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔
کہاں ہے بھائی؟ کسی کے لیے اللہ رب العزت ابتلا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. ابتلا کا مطلب آزمائش، سخت کٹھن آزمائش. صرف اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آزمائشوں سے ان کو آزمایا. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، فلسفہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اسلمت. اور اسلمت جب بھی معلوم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب میری زندگی میرے اختیار میں نہیں. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے اوامر اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کے تابع ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب اسلام ہے. اس کا مطلب فلسفہ قربانی ہے. بابل سے حکم ہوا کہ جائیے، اب یہاں سے نکل کر آپ نہیں رہ سکتے. اب واقعات میں تمام کہہ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں وقت کی تنگی کے باعث. بزرگوں اور دوستو، ہے کسی کا ایمان ساری دنیا کی سب سے بڑی آگ دہکائی جائے، ایسی آگ کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے اس آگ کی طرح تاب نہ لا کر آگ میں گر جائیں، ایسی آگ میں خلیل اللہ کا لقب پانے والے کو ڈالا جا رہا ہے. فرشتے آسمانوں سے دیکھ کر حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا عشق و محبت ہے. سمجھنا چاہتے ہیں اس عشق و محبت کا ماجرا اور مطلب کیا ہے؟ رہا نہیں گیا. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں تاکہ کچھ آپ کو آرامی اور نرمی حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیا بات ہے کہ میں اور آپ صبح و شام حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے، لیکن اس کا اثر اور عملی نمونہ ظاہر نہیں ہوتا. ارے ہونے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں، یقین، وہ کیفیت میرے اور آپ کی زندگی میں آئے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہی ہے علامہ نے اس روح کو، اسلام کی روحانیت کو، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی روح کو انہوں سمجھا. یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر علامہ ان کی کیا کیفیت تھی، وہ اپنے آپ کو کسی عالم، کسی جو نا فقیہ کے لباس میں نہیں پیش کیا، لیکن انہوں نے اپنے کلمات میں آپ دیکھیے یہ کیفیت انہوں نے پیش کی. آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا. ایمان کیا جانتے ہیں معلوم؟ ایمان کا مطلب یقین. ایمان کا مطلب یقین، ایمان کا مطلب سپردگی، خود سپردگی. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہی ہے قربانی کا فلسفہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یقین، بلکہ آپ کے غلاموں کا یقین اور ایسی کیفیت عطا فرما کہ اسلام کی بہار میری اور آپ کی زندگیوں میں نظر آئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.